اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ وہی والا ٹاپک ہم نے علوم القرآن میں شروع کیا ہوا ہے، اس کے 2 اسباق اب سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم وہی کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں کوشش کروں گی کہ آسان اور عام فہم الفاظ میں آپ کو وہی سمجھا سکوں۔ اس سے ریلیونٹ کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہی کی جو ہے وہ بیسیکلی 2 ٹائپس ہیں، ایک وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع۔ مطلوع کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے، وہ اس کا دوسرا نام وحی جلی بھی ہے۔ یعنی کہیں ایم سی کیوز آ جائے کہ وحی جلی اور وحی خفی یہ کیا ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلوع اور غیر مطلوع کا ہی دوسرا نام ہے۔ وحی جلی مطلوع کو کہتے ہیں اور وحی خفی غیر مطلوع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابلاغ وحی 2 انداز سے ہوتا ہے، یعنی وحی کا پہنچانا 2 طریقے سے تھا۔ ایک وہ وحی جو جبرائیل امین نے حروف و حرکات سمیت بغیر کسی کمی و بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جبرائیل امین سے حاصل کرنے کے بعد تمام ایمانداری سے، تمام بہتر طریقے سے تمام لوگوں تک پہنچایا، یعنی عوام تک، امت تک، ہم تک پہنچا دیا گیا۔ ایسی وحی کی ٹائپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحی مطلوع۔ اس سے مراد قرآن مجید کی وحی ہے، کیونکہ اسے تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس کو ایم سی کیوز میں مختلف طرح سے گھما کے بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی دیا جاتا ہے کہ وحی مطلوع کی ٹائپس بتائیں، تو اس میں ایک صورت لکھ دی جاتی ہے، تھوڑی سی ایک حدیث لکھ دی جاتی ہے، یا کوئی اچھی بات لکھ دی جاتی، تو جہاں پر کوئی آیت ہوگی آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے کہ یہ وحی مطلوع ہے، کیوں؟ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی وحی مطلوع میں قرآن ہی آتا ہے، کیونکہ قرآن کی ہی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہی حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے اللہ کے حکم سے نیچے تشریف لاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرماتے، یہی بالکل حرکات و سکنات کے ساتھ آپ تک پہنچتی اور آپ اس کو امت تک پہنچاتے، ٹھیک ہے۔ اسے وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور اسے وحی جلی بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام وحی جلی ہے۔ اب وحی غیر مطلوع کے بارے میں پڑھ لیں۔ دوسرا انداز وحی ہے کہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسے بالمعنی پہنچایا، یا اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کو کر دی گئی، جیسے جبرائیل امین کا انسانی شکل میں حاضر خدمت ہونا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب یا الہام کی صورت میں آپ کو براہ راست وحی کر دینا۔ دونوں طریقے غیر مطلوع میں کیا آ جاتا ہے، یعنی ایک وہ حدیث احسن آپ نے پڑھی ہوگی نا، احسان کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے سوال کیے تھے چند، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ احسان کیا ہے؟ وہ انسانی شکل میں آیا آپ کے پاس، اور صحابہ کرام کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ تو ایسی جو ہمیں واقعات ملتے ہیں، جو آپ نے کلام کیا اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کی اس میں اصلاح کرنا مقصود ہوتا، لوگوں تک کوئی نئی بات پہنچانا مقصود ہوتا، حضرت جبرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مکالمہ ہوتا جو عوام کے لیے عام کر دیا جاتا، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں وہی غیر مطلوع میں۔ یا وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خواب میں الہام کر دیا جائے، یا آپ کے دل میں القاء کر دیا جائے، تو وہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ وہی غیر مطلوع کی صورت ہے۔ یہ تمام صورتیں آپ کے تمام اقوال، آپ کے تمام افعال، آپ کی تمام تقریرات میں ملتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کیسے آپ کا قول جو ہے وہ حدیث کہلاتا ہے، آپ کا فعل سنت کہلاتا ہے، اور تقریر اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل آپ کے سامنے ہوا، نہ آپ نے اس کے کرنے کا حکم دیا، نہ اس کے جب وہ کام ہوا تو اس سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اجازت میں ہی آ جاتا ہے کہ آقا نے منع نہیں کیا، نہ باقاعدہ حکم دیا، لیکن جب وہ کام ہوا تو آپ نے اس سے روکا بھی نہیں، اس کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی حدیث کسی بھی طرح کی ہو، قولی ہو، آپ کی سنت ہو، تقریرات ہو، یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ یہ وحی غیر مطلوع ہیں، کیونکہ رسول اللہ کوئی بھی کام خود سے نہیں کرتے تھے، آپ وہی کام کرتے تھے جس کا اللہ آپ کو حکم دیتا تھا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے
اور کیا کہا گیا کہ میں اور وہ کام وہی کام کرتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم دیتا ہے، جس کا مجھ پر وہی اترتی. تو آپ کی سنت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے. فرق کیا ہے؟ قرآن وحی مطلوع ہے، وحی جلی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سنت وحی غیر مطلوع ہے، یعنی اس کی تلاوت تو نہیں ہوتی، احادیث کی تلاوت تو نہیں ہوتی اس طرح سے جیسے قرآن کی ہوتی ہے، لیکن ایمان لانا بھی پورا کا پورا ضروری ہے، عمل کرنا بھی پورا کا پورا ضروری ہے. ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنا. ٹھیک ہے، اور وحی غیر مطلوع کو وحی خفی بھی کہتے ہیں. یہ میں بار بار آپ کو کلیئر کر رہی ہوں. ان کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، البتہ ان پر عمل ضروری ہے. مسلم فقہاء نے اس لیے حدیث کو شریعت کا دوسرا مصدر قرار دے کر احکام خمسہ کو متعارف کروایا، کیونکہ ان کے ذریعے سے احکام خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے احکام. یہ شریعت کہتی ہے کہ اگرچہ یہ جو وحی غیر مطلوع ہے، تلاوت تو نہیں ہوگی اس کی ویسے، لیکن ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اسے شریعت کا دوسرا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے. پہلا قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے. حدیث میں سنت بھی آ جاتی ہے اور تقریر بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بہت سے کام کی وضاحت کی گئی، جیسے نماز، روزہ کی تفصیل، حلال و حرام کے مسائل. یہ وہی تمام تر سنت رسول کی عملی صورت ہے. اسے وحی خفی بھی کہتے ہیں. خفی کہتے ہیں اور جلی ظاہر کو میں اپنے فہم کے مطابق بات کر رہی ہوں. ظاہر کو بھی بولتے ہیں، عام کو، ایزیسٹ کو، اور خفی کے معنی ہلکے کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آسان کے بھی ہوتے ہیں. اور میں یہ خود سے تشریح کر رہی ہوں، یہ کسی کتاب کی لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں، دونوں کو الگ الگ ایکسپلین کرنے کے لیے نا، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. تو ذرا اس کو غور سے سمجھیے گا، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ جلی بھی ہم نے پڑھ لیا، وہ یہ خفی بھی پڑھ لی، یعنی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں پڑھ لی. قرآن کریم وہ یہ مطلوع کی صورت میں آپ پر نازل ہوا، مگر اس کی تمام تر تشریحات وہ یہ غیر مطلوع میں نازل ہوئی. یعنی آج کے دور میں کوئی سنت کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ یہ غیر مطلوع کا انکار کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ یہ خفی کا کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ قرآن تو وہ یہ جلی کی صورت میں نازل ہو گیا، قرآن تو وہ یہ مطلوع کی صورت میں نازل ہو گیا. اس کی تشریح جو کی وہ رسول اللہ نے کی. اس سے مزید جو احکامات نکلے قرآن کریم میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح سے جیسے وحی خفی بھی اس کو کہتے ہیں، اس کی تشریحات وحی خفی میں ہوئی ہیں. اس لیے دو انداز ہوا کرتے، جبرائیل امین کا خود تشریف لانا، یا آپ کو خواب یا الہام کی صورت میں وحی کا ہو جانا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ یہ دونوں طریقے ہوتے تھے، دونوں طرح سے آپ تک یہ سنت بھی آپ میں اسی طرح آپ سنت بھی عوام کو دکھاتے، امت کو دکھاتے، اور یہ رستہ دکھاتے کہ اس پر چلے. اور بالکل اسی طرح قرآن کی آیات بھی آپ پر حضرت جبرائیل امین خود تشریف لاتے انسانی شکل میں، اور آپ تک وہی پہنچاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. ٹھیک ہے، تو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ قرآن جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ آیات ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ. پھر ان کی تشریحات، جیسے عام طور پہ نماز کا حکم قرآن میں ہے نا، نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہمیں کہاں سے پتہ لگے گا؟ وہ یہ غیر مطلوع سے. وہ یہ مطلوع میں ہمیں قرآن کی آیات ملی، وہ یہ غیر مطلوع میں ہمیں حدیث ملی، سنت ملی، جس کی وجہ سے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ مل گیا. اب میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی. اب اس کی صورتیں کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے اقسام پڑھی، اب صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. کل کے لیکچر میں ہم نزول وحی کی کیفیات کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو اس کی صورتیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتیں بیان کی. ایک یہ کہ گھنٹی کی آواز آنا، دوسرا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور پیغام حق پہنچاتے. اس چیز کو بھی کلیئر کریں کہ گھنٹی کی آواز کس طرح کی تھی. ہمارے ہاں جو ہے وہ کنسیپٹ وہ کیا ہے گھنٹی کی آواز کا، ٹن ٹن ٹن، اس کو گھنٹی کہتے ہیں. لیکن وہ ایسی آواز نہیں ہوتی تھی. گو کہ حضرت اس میں علماء کرام مختلف رائے لیتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جس طرح فرشتوں کے پروں کی جو آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز آتی تھی. اور اس کو تشبیہ دی گئی عوام کو سمجھانے کے لیے کہ گھنٹی کی آواز کی طرح کی، ورنہ عوام تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس کیفیت کا جو انبیاء پر وہی نازل ہوتی ہے. تو عوام میں سے ایک شخص نے، حارث بن حشام نے پوچھا تھا نا
کہ یا رسول اللہ کیسے نازل ہوتی، تو آپ نے بتانا تو تھا ہی سمجھانے کے لیے، تو اس لیے یہ الفاظ کا استعمال ہوا. اس سے مراد بالکل ہرگز وہ ٹن 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 والی گھڑی جو گھنٹی ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں اس لیے کلیئر الفاظ میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ابتدائی تعلیم میں، ابتدائی مطالعہ میں مجھے یہی کنسیپٹ تھا، مسکنسیپٹ تھا کہ اسی طرح کی آواز ہوتی ہوگی، اور اس میں ذرا پزل بھی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ آ گئی یہ بات کی. تو بعض دفعہ جبرائیل امین نظر نہ آتے بلکہ ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی کی یا پروں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی واضح طور پر سامنے نہیں تھے آتے انسانی روپ میں، ویسے ہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی کر کے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ آپ تک وہی پہنچا دی جاتی اللہ کے حکم سے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت الوحی کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. فطرت الوحی کا اسمارٹ سا تعارف آپ کو بتا دیتی ہوں. فطرت کہتے ہیں خالی ہونا کو، ٹھیک ہے، گیپ ہونا کو. تو فطرت الوحی یعنی پہلی جب وہی نازل ہوئی تھی نا سورۃ العلق کی آیات پہلی 5، اس کے بعد کافی عرصہ تک وہی دوبارہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اس بارے میں خاموش رہنے لگ گئے تھے. اللہ کی یاد میں مزید آپ کی یاد بے قراری بڑھ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا اور اللہ کی یاد میں مزید رہنے لگے. تو جب دوسری دفعہ حضرت جبرائیل آئے تھے تو وہ اپنی اصلی شکل میں آئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر وہی نازل کی تھی، اور غالباً یہ سورۃ المدثر کی آیات تھی جو آپ پر وہی کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور معراج کے موقع پر بھی آپ نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. تو یہ واقعات آتے ہیں تقریباً 2 علماء کرام فرماتے ہیں جب 2 بار آپ نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا. اس کے علاوہ وہ انسانی شکل میں ہی آتے تھے یا سامنے نہیں آتے تھے، ویسے ہی وہی نازل فرما دیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نزول وحی کی صورتوں میں آ جائے گا سارا جو میں آپ کو بتا رہی. پھر پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے، جبرائیل امین عموماً ایک صحابی سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے. یہ صحابی رسول تھے، ان کا بھی واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ نے ان کی توبہ کو کیسے قبول فرمایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقرب بنے. تو حضرت جبرائیل عموماً ان صحابی کی شکل میں آتے اور وہی نازل فرماتے. اس صورت میں فرشتہ جو وہی کرتا آپ پر اسے وحی ملکی، ملک فرشتے کو کہا جاتا ہے نا عربی میں، تو اسے وحی ملکی بھی کہا جاتا تھا. آج کے لیکچر میں ہم نے وحی کی اقسام اور نزول وحی کی صورتیں، اقسام میں ہم نے وحی مطلوع اور غیر مطلوع پڑھی، اور صورتوں میں ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل ظاہری طور پر بھی آ جاتے، وہ آپ کی کیفیت کیا ہوتی اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہلکا سا. اب مزید جو ہے وہ کیفیت کو جو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں اور اسی طرح پوائنٹس کے ساتھ سمجھاؤں گی. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے بعد ہمارا ٹاپک بھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کور ہو جائے گا، اور پھر ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.